یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے۔ او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو، میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی، لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری۔ اور سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو۔ جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے، ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی، او سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار۔ لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، کیڑی کہتی ہے، اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے، لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے۔
محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں کیڑیوں مکوڑوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، آپ پہ مرسن بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہتا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ۔ کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا۔ اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو۔ فتبسم ضاحكا من قولها، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد گرخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں،
وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی. پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائے، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین. کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا. جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر او لأذبحنہ. یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں چڑھتا آدمی. ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑیں کاٹتا ہے. لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں. چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟
خدا کی قسم مسلمانوں ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتن تملکہم. اللہ اکبر. اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. انی وجدتم رأتن تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدتم رأتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدتم رأتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. بنبئی یقین اولا ادبانہ اولا یاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمکث غیر بعید، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں.
میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد درخان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کن بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا، سورج کو میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ درخان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر حق پرست پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک تقریر کا نظائر پر بات پڑے۔ آئے خدا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات درخان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا او میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راضی دے بننے سے بہتی سانکھوں کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا
كنت من الكاذبين. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے, ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے, سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے, وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے, اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر, تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر, پرندوں کا بادشاہ, جنوں کا بادشاہ, ساری خلقت کا بادشاہ, زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے, یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا, لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں, مزار ولی کا تھیٹر, اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہد خط لے کر کے دوڑا ہے, اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی, جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے, پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے, جاگتی ہے, خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے, اٹھا کر کھولتی ہے, پڑھتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے, بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی, اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی, ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. ہاں, یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا, قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے, اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا, جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی, جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت, یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل, موٹر, کار, ہوائی جہاز, سکوٹر, سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالتا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو, اپاج بن گئے ہو, ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں, لو بیٹھے بیٹھے کھسکا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر, کار, ہوائی جہاز, ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے.
इतने ताकतवर लोग थे, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ से उठाकर फेंका करते थे, जिसको लगता था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा करता था, यूं ही जरा सी खराश आती थी। बल्कीस उठी। अक्लमंद लोग ऐसा ही किया करते हैं। बेअकल बादशाह, बेअकल वजीर, बेअकल अमीर, बेअकल जिम्मेदार होश खो बैठता है, जलाल में आकर हुक्म दे दिया करते हैं यूं करो। बल्कीस उठी और उसने अपने वज़रा को, अपनी पार्लियामेंट को तलब कर लिया। समझदार औरत थी, वरना कहती जा जा कौन है सानू मुसलमान बनाना आया। मेरी बात साथ नहीं देखी, कितनी ताकतवर कौम मेरे पास है, कौन है जो मुझे ऐलान करता है या मुसलमान हो जा या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जा। वजीर इकट्ठे किए। अल्लाह मियां कुरान, ये आयतों का तर्जमा कर रहा हूं, ये पक्की रोटी कच्ची रोटी नहीं मैं पढ़ रहा हूं। हज़रत बल्कीस ने अपने वज़रा, अपने सुफरा, अपने पार्लियामेंट के मेंबरों को इकट्ठा किया। क़ालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी अम्री, और मेरी पार्लियामेंट के लोगों, और मेरे वजीरों, मेरे सफीरों और मेरे मेंबरों, बड़ी आजमाइश में हम लोग आ गए। जरा गौर करो, जरा सोचो, जरा समझो, जरा इस बात पर संजीदगी और मतानत से गौर करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून, क्या इरादा है तुम्हारा? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई पैगंबर है, बादशाह भी है, वो हमें ऐलान जंग करता है और या कहता है खुदा के मानने वाले बन जाओ, वातूनी मुस्लिमीन, या कहता है एक खुदा की पुजारी बनो, सूरज की पूजा छोड़ो, चांद की पूजा छोड़ो, आकमुल हाकिमीन परवरदिगार आलम की पूजा करो, जो सूरज का भी खालिक है, तुम्हारा सबका खालिक और मालिक है, या उस एक माबूद को मानने वाले बनो, वरना जंग कबूल करो। मा कुन्तु क़ातिअतल अम्रन हत्ता तशहदून। शुक्रिया बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आपको यह बयान बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।